السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج بڑے دکھ اور درد کے ساتھ میں آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک ملعونہ بدبخت وہ عورت جھانک کے رہنے والی ہے جس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں، آپ کے ساتھیوں، آپ کے یاروں اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہوئے اس قدر نازیبا، گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی ہے کہ اگر معمولی سا ایمان رکھنے والا بھی مسلمان ہو تو انہیں سننا گوارا نہ کرے۔ لیکن دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ملک جو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا ہے، اسی ملک کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر گستاخیاں ہوتی ہیں اور آپ کے جانثاروں کی شان کے اوپر گستاخیاں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے اوپر تبرہ بازی کی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ ان بے لگاموں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، اللہ کی قسم وہ پاک ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ اگر لوگوں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اسی طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے۔ ایمان کیا تھا؟ اللہ کی قسم ایک عورت ہے، چوراہے کے اندر، چوک کے اندر بڑے بڑے بدماشوں نے روکا ہوا ہے اور اس عورت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر، آگ کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے اوپر لٹکایا ہے، اور خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم سلاخوں سے داغدار کیا جاتا ہے، لیکن وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ گھر چھین لیا، بیوی چھین لی، بچے چھین لے، سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن اپنا ایمان بچا کے وہ مدینہ میں پہنچے۔ یہ وہ میرے صحابہ ہیں، یہ وہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور جس بندے کا ذرا برابر بھی صحابہ کرام کے بارے میں ایمان جو ہے اس کا ڈگمگاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر امن قائم کر کے دکھایا۔ اور یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی ساری عظمت تو کیا، یہ شان ہی کافی ہے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے النجوم امانۃ السماء، ستاروں کے ذریعے آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ واصحابی امانۃ الامتی، اور صحابہ کرام وہ ہیں جو امت کے امیر ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو امت کے محافظ ہیں۔ آج اگر ان کے اوپر تبرہ بازی کی جائے گی، اللہ کی قسم اس معاشرے کے اندر کیسے امن قائم ہو سکتا ہے؟ جس معاشرے میں امت کے امینوں کو گالیاں دی جائیں، جس معاشرے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو گالیاں دی جائیں اور ہم کہیں کہ ہم امن قائم کریں گے، اللہ کی قسم آپ کے جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں کہ آپ امن قائم کرو گے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرنے والوں کو لگام نہ ڈالی جائے اور ان کو سخت سخت سزا نہ دی جائے۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ وہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے، غریب ہے، مدینہ کے اندر پھیری لگانے والا ہے، فروٹ اور سبزی بیچنے والا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب جوان ہوں، دل کرتا ہے اور میری عمر ہو گئی ہے شادی کی، لیکن مجھے دے گا کون؟ نہ میرے پاس حسن و جمال ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ قوم قبیلہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری سردار کا دروازہ کھٹکاؤ، اسے کہو کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جب یہ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی جاتا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے، آگے سے لڑکی کا باپ باہر آتا ہے، تو اس نے کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی کا رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ تو پریشان ہو گیا، باپ تھا، سردار تھا اور بڑے جاہ جلال والا تھا۔ مسند احمد کے اندر الفاظ ہیں کہ اس گھر کے اندر نہ جانے کتنے رشتے آئے جن کو یہ ریجیکٹ کر چکے تھے، لیکن آج
جلیبیب آیا ہے جو خوبصورت بھی نہیں ہے, جو مالدار بھی نہیں ہے, کوئی سٹیٹس اور معیار دنیا کے اندر نہیں ہے, اللہ کے ہاں تو بڑا مقام ہے, لیکن یہ اندر چلے گئے, ایمان والے تھے, انکار نہیں کر سکتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. اب یہ بیوی کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں. بیٹی بڑی سمجھدار تھی, بیٹی نے کہا میرے والدین کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جب اس نے کان لگا کے سنا, اس کو سمجھ آ گئی کہ جلیبیب کے لیے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پسند کیا ہے. اس نے کہا والدین آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے, آپ اس کے اوپر مشورہ کریں گے, آپ اس کے اوپر فکر مند ہوں گے کہ میں جلیبیب کے گھر جاؤں. اللہ کی قسم جلیبیب کو کیوں دیکھتے ہو, انظروا من ارسلہ, اس کو دیکھو جس نے جلیبیب کو بھیجا ہے. اور میرا ایمان کیا کہتا ہے, اذا اللہ یزین اللہ ابدا, کہ اللہ تبارک و تعالی اگر میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے آج شادی کر لیتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی مدینے سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی, سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مال جلیبیب کے گھر سے نکلا. میرے صحابہ کے اگر تذکرے کرنا چاہیں, دن سے رات اور رات سے دن ہو سکتا ہے, میری زندگی ختم ہو سکتی ہے, صحابہ کی شان نہیں ختم ہو سکتی. اور یہ ملعونہ صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے, صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے کھلے عام پھرتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے, اپنے جرنیلوں سے, اور میں اپنے وزیر اعظم سے, چیف جسٹس سے, کہ اس کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے, اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ آئندہ آنے والوں کو یہ سبق ملے کہ صحابہ کرام کے اوپر کسی قسم کی کوئی تبرہ بازی نہ کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.